أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا، اور مزید اللہ کا ہمارے اوپر یہ احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے دوستو، یہ جو رمضان ہے، یہ رمضان اللہ رب العالمین کے طرف سے ایک نعمت ہے. صرف دنیا کی مال اور دولت ہی نعمت نہیں ہوتی ہے، صرف روپیہ، پیسہ اور اولاد، زمین اور جائیداد یہی نعمت نہیں ہوا کرتی ہے. تمام نعمتوں میں ایک انسان کے لیے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے مسلمانوں کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رمضان کے احکام و مسائل کے بیان میں ایک چیز کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ رمضان کے مہینے میں جو اللہ رب العالمین نے تمہیں ہدایت دی، رمضان کے مہینے میں جو اللہ رب العالمین نے تمہیں عبادتوں کو بجا لانے کی توفیق دی، جو اللہ رب العالمین نے تم کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق دی، اس بات پر تم اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو. دیکھیے اللہ نے کیا کہا، اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو. تو یہ رمضان اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا. میرے دوستو، عظیم نعمت کے ساتھ ساتھ ابھی جتنے سارے لوگ باحیات ہیں ان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ایک احسان عظیم ہے. سن لیجئے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو رمضان جیسا مہینہ عطا کیا. اور یہ کس لیے عطا کیا؟ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس لیے عطا کیا، یہ اللہ نے احسان ہمارے پر اس لیے کیا تاکہ ہم رمضان مہینے کے اندر، ایک مہینے کے اندر اللہ کی عبادت و بندگی کر کے ہم اپنے سے پہلے والے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں. اب دیکھ لیجئے میرے دوستو، ہم سے پہلے والے جو لوگ تھے، ہم سے پہلی جو امتیں تھی، ان کی عمر کتنی تھی؟ ان کی عمر 200 سال، 500 سال، 600 سال، 1000 سال. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو جانتے ہی، ان کی عمر 1000 سال تھی. تو پہلے والے لوگ 1000 سال جیا کرتے تھے، 500 سال جیا کرتے تھے. اور جو امت محمدیہ ہے اس کی عمر کیا ہے؟ صحیح حدیث کی روشنی میں 60 سے 70 سال کے درمیان میں.
اور آج کل تو 60 سال 70 سال جینا بھی مشکل ہے. 40 سال 45 سال 50 سال ہی میں انسان مر جا رہا ہے. تو اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا کر کے یہ احسان کیا کہ جو ہم سے پہلے 500 سال جی کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزار کے گئے، اللہ کو راضی کر کے گئے، ہم صرف اور صرف 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی میں ان کے برابر عبادت کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات رکھ دی ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے. 80 پر 3 سال 4 ماہ. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. دیکھیے کہ مان لیجیے کہ ایک مسلمان ہے، اس کی 60 سال کی عمر ہے. اب 60 سال کی عمر ہوئی، 60 سال میں وہ انسان مرا تو 15 سال میں ایک انسان بالغ ہوتا ہے ہمارے یہاں پر عموماً. تو گویا کہ وہ انسان رمضان کا جو فرض روزہ ہے بالغ ہونے کے بعد ہی فرض ہوتا ہے. اب 15 سال کے بعد ایک انسان ہر سال رمضان کے مہینے میں عبادت کرتا رہا، طاق راتوں میں عبادت کرتا رہا، تو گویا کہ اس نے 40 پر 5 مرتبہ رمضان کو پایا اپنی زندگی کے اندر. تو 45 مرتبہ رمضان کا مہینہ پانے کا مطلب جانتی ہیں؟ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں ایک رات 1000 مہینے کے برابر ہے. تو گویا کہ اگر آپ کیلکولیشن کریں گے، حساب کریں گے، تو یہ جو 45 رمضان ہے یہ 3000 سے زیادہ سال ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، 3000 سے زیادہ سال. گویا کہ انسان 45 سال میں 3000 سال سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کر لی اور پہلے والے لوگوں کا مقابلہ کر لیا. اللہ اکبر، کتنا بڑا احسان عظیم ہے یہ. تو اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو رمضان جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ عطا کیا ہے. لہٰذا کوشش یہ کرے کہ رمضان کا مہینہ ہمارا عبادتوں میں گزرے. دعائیں کیا کریں کہ رمضان کا مہینہ ہمارا روزے، نماز، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں گزرے. یہ نہیں کہ اور لوگوں کی طرح بس ایسے ہی رمضان کا مہینہ گزار دے. میرے دوستو، یہ رمضان کتنی اہم چیز ہے. یہ رمضان کی جو خاصیت ہے آپ صرف رمضان کے معنی سے لگا سکتے ہیں. یہ جو رمضان ہے نا، یہ رمضان، یہ اس کے کئی معنی ہیں. رمضان یہ رمضان سے آتا ہے. عربی میں رمضان کا معنی ہوتا ہے کہ دھوپ کی ایسی شدت جو پتھر اور مٹی کو جلا کر کے سکھا دے. یہ رمضان کا معنی ہے. تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح سے دھوپ کی شدت اور دھوپ کی تیزی زمین کو سکھا دیتی ہے اور پتھر کو گرم کر دیتی ہے، اسی طرح سے یہ رمضان کا مہینہ ایک مسلمان کے گناہوں کو سکھا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. رمضان کا ایک مہینہ جلنا اور جلانا بھی ہے. سن لیجئے، رمضان کا ایک مہینہ جلنا اور جلانا ہے. اور یہ حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، کہ جو صلاۃ اوابین ہے، جو چاشت کی نماز ہے، اس کا وقت اس وقت ہے جب اونٹنی کے بچے کا پاؤں جلنے لگے. اس وقت یہ چاشت کی نماز کا وقت ہے. تو یہ جلنا جلانا ہے. تو رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا کر کے ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر، کتنا عظیم مہینہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے. کتنا بابرکت مہینہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے. اسی طرح سے رمضان کا ایک مہینہ ایک ایسی بارش کو کہتے ہیں جو موسم گرما کے آخر میں آئے اور گرمی کی شدت کو، گرمی کی تیزی کو کم کر دے، اسے رمضان کہتے ہیں. تو گویا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک انسان کی گناہوں کی شدت کو کم کر دیتا ہے. رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ بڑا سے بڑا گنہگار انسان بھی رمضان میں توبہ کر لیتا ہے. اس مہینے کے اندر گناہوں میں کمی آ جاتی ہے. سن لیجیے، پوری دنیا کی بات میں کہہ رہا ہوں. اس مہینے کے اندر گناہوں میں کمی آ جاتی ہے، اللہ کے نافرمانی میں کمی آ جاتی ہے. لوگ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنے کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں.
تو جس طرح سے موسم گرما کی آخری بارش گرمی کی تیزی کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح سے یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ یہ مہینہ لوگوں کے گناہوں کی شدت اور تیزی کو کم کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، رمضان کتنا عظیم مہینہ ہے۔ اگر آپ کو یاد رکھنا ہے تو رمضان کا جو یہ معنی وہ مفہوم ہے، اگر آپ یہی یاد رکھیں گے تو رمضان سے آپ صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے والے بن جائیں گے۔ یہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے میرے دوستو کہ رمضان کے مہینے میں جو انسان روزہ رکھے گا اس کی کئی دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ سن لیجئے، کئی دل کی بیماریاں۔ اب دل کی بیماریاں کتنی ہیں؟ ایک حسد ہے، تکبر ہے، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی، یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں، بخیلی، حرص و لالچ، یہ جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں سب بیماریاں ختم کر دیتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، کتنا پاک و صاف کرنے والا مہینہ ہے، روحانی اور جسمانی طور پر پاک کرنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ سن لیجیے، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھی راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم و شہر الصبر، کہ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ اور اس حدیث کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کو صبر کا مہینہ قرار دیا ہے۔ سن لیجئے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ رمضان آپ کو صبر سکھاتا ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے، گرمی بھی ہے، آپ کو بھوک اور پیاس بھی لگ رہی ہوگی، لیکن آپ صبر کرتے، اس پر آپ کو بہتر بدلہ ملے گا۔ تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کے مہینے میں روزہ رکھنا، اور ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا، ہر مہینے میں 3 دن، 13، 14، 15۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یذہبن وحر الصدور، تو یہ دونوں چیزیں انسان کے دلوں کی میل اور کچیل اور گندگیوں، کینہ، کپٹ، حسد، بغض و عداوت، دشمنی کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ آپ رمضان میں روزے رکھیں گے، عبادات کریں گے تو آپ کا دل بھی صاف ہوگا، آپ کے دل سے جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں ان ساری بیماریوں کا خاتمہ ہوگا۔ کتنا عظیم مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ، کتنا عظیم مہینہ ہے میرے دوستو۔ اگر آپ کو اس بات کا اندازہ لگانا ہو تو آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو تو اس ماہ مبارک میں نازل کیا ہی، ساتھ میں پچھلی جو مشہور و معروف آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں کو بھی اللہ نے رمضان کے مہینے میں ہی نازل کیا ہے۔ سن لیجئے، اب قرآن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا جو لوگوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے، اور جس کے اندر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں ہیں۔ جی ہاں، سن لیجئے، یہ جو قرآن مجید ہے یہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی نشانی اس کے اندر موجود ہے، اور حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی بات ہو گئی کہ قرآن مجید کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا، ساتھ ہی دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں کو بھی اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آئیے میں آپ کو ایک صحیح حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیفہ ابراہیم کو، یعنی کہ وہ صحیفہ جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل کیا تھا، اور سورہ اعلیٰ کے اندر ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، تو جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفہ نازل کیا گیا تھا اللہ نے اس صحیفے کو 1 رمضان کو نازل کیا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھ لیجئے، 1 رمضان کو۔ اور جو اللہ رب العالمین نے تورات کو نازل کیا، 7 رمضان کو اللہ نے تورات کو نازل کیا۔ اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے انجیل کو نازل کیا، 14 رمضان کو اللہ رب العالمین نے انجیل کو نازل کیا۔ دیکھیے، مشہور اور معروف کتابوں کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا جا رہا ہے۔ زبور کو اللہ رب العالمین نے 19 رمضان کے اندر نازل کیا، 19 رمضان کو زبور کو نازل کیا گیا، اور قرآن مجید کو 25 رمضان کو، یعنی کہ جو تیسری تاخرات تھی اس تاخرات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا 25 رمضان کو۔ دیکھیے
ذرا سوچئے میرے دوستو کہ تورات، انجیل، زبور یہ سب یہودیوں کی کتابیں، اللہ نے رمضان کے مہینے میں اس کو نازل تو کیا، لیکن ان کو اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا نہیں کیا۔ کتنا بڑا احسان ہے، رمضان کے مہینے میں عطا کیا۔ رمضان کے مہینے میں ان کی کتابیں نازل کی گئی، یہودیوں کی کتابیں نازل کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو رمضان کے مہینے میں کتابیں دی گئی، داؤد علیہ السلام کو رمضان کے مہینے میں کتابیں دی گئی، لیکن ان کی امت کو رمضان کا مہینہ نہیں دیا گیا، یہ امت محمدیہ کو عطا کیا گیا۔ یہ رمضان کی خصوصیت ہے، سن لیجئے، رمضان کے بے شمار خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ صرف اللہ نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا ہے۔ تو کتنا بڑا بد نصیب ہوگا وہ انسان جو اتنا عظیم مہینہ پانے کے باوجود بھی وہ انسان رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی نہ کرے۔ اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ہی رمضان آتے ہی، جیسے آج پہلا رمضان ہے تو ویسے ہی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان آتے ہی ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا تھا کہ میرے صحابہ کرام، تم رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہو، تمہارے سامنے میں رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور جو انسان اس رات سے محروم ہو گیا فقد حرم الخیر کلہ، تو وہ انسان تمام خیر سے، تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم۔ سن لیجئے، کائنات کا سب سے بڑا بد نصیب، کائنات کا سب سے بڑا بدبخت، رذیل اور گھٹیا انسان، کائنات کا، دنیا کا سب سے گیا گزرا انسان وہ ہے جو رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم کو اور آپ کو اس طرح کے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ماہ مبارک رمضان سے وہی انسان محروم رہ سکتا ہے جو سب سے بڑا بد نصیب ہو، جو سب سے بڑا بدبخت ہو، جو سب سے گیا گزرا ہو، جس کی قسمت ہی پھوٹی ہو، جو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہو، ایسا انسان ہی رمضان کے مہینے سے محروم رہ سکتا ہے۔ تو اب فیصلہ آپ کر لیجئے، جو لوگ رمضان کے مہینے میں عبادت و بندگی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو خوش ہونی چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی، اور جو لوگ رمضان کے مہینے میں بھی عبادت و بندگی نہیں کرتے، مسجد کے قریب نہیں آتے، ایسے لوگوں کو اپنے بارے میں ذرا سوچنی چاہیے کہ وہ لوگ کیسے ہیں، اس لیے کہ ایسے لوگوں کو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے بڑا بدبخت اور ملعون بھی قرار دیا ہے۔ میرے دوستو، جو رمضان کا مہینہ ہے ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر چاند نکلتے، یعنی کہ رمضان کے روزے کی چاند، رمضان بولے تو عید کی چاند نہیں، روزے کی چاند نکلتے ہی عید کی چاند تک 24 آورس، جی ہاں سن لیجیے، 24 آورس، ہر منٹ ہر گھڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پورے مہینے میں کبھی ایسا، پورے سال میں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے، پورے سال میں جتنے بھی مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، جتنے بھی مہینے ہیں ان تمام مہینوں میں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسی رمضان کا مہینہ آتا ہے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نادہ منادن، ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا رہتا ہے ہر وقت پورے رمضان کے مہینے میں، دن اور رات میں، صبح اور شام، 24 گھنٹے یہ فرشتے اعلان کرتے رہتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکیوں کو انجام دینے والے آگے بڑھو، اے نیکیوں کو انجام دینے والے خوب نیکی کر لو، اور اے برائیوں کو انجام دینے والے اپنی برائیوں سے رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کو اور آپ کو فرشتوں کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ جھوٹ نہ ہو، یہ کیا ہے، جھوٹی بات نہیں ہے، سن لیجئے، کوئی کہانی یا کوئی ویڈیو کی بات نہیں ہے، بلکہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے کہ فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں نیکیاں کر لو، اے لوگوں خوب نیکی کر لو۔ جو لوگ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں ان سے کہی جاتی ہے
کہ اور نماز پڑھ لو اور اللہ کی عبادت و بندگی کر لو، جتنی تم نیکیاں کرنا چاہتے ہو خوب کر لو، اور برائیوں کو انجام دینے والوں کو وارننگ دی جاتی ہے۔ جو پورے سال بھر برائی کرتے رہے، جو پورے سال بھر نمازوں سے دور رہے، جو پورے سال بھر مسجدوں سے دور رہے، ایسے لوگوں کو وارننگ دی جاتی ہے کہ اب تو آ جاؤ، اب تو اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ، اب تو برائیوں کو چھوڑ دو، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم مہینہ ہے۔ اتنا نہیں میرے دوستو، رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، یہ پورے مہینے کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے میرے دوستو کہ رات اور دن پورے 30 رمضان، پورے 30 روزے اور رمضان کے پورے 30 دن 720 گھنٹے ہوں گے تقریباً۔ یہ جو جتنے بھی دن اور رات آتے ہیں، یہ ساری راتوں کے اندر اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، جی ہاں سن لیجیے، ساری رات میں بھی دن میں بھی 24 گھنٹوں کے اندر اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر اور ایک چیز کا اضافہ ہے کہ رات اور دن میں رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین مسلمانوں کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، آپ کو جو چاہیے رمضان میں آپ مانگتے رہے، مل جائے گی آپ کو پورے رات اور دن میں۔ جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ عتقاء من النار فی کل یوم و لیلۃ، کہ رمضان کے مہینے میں رات اور دن کے اندر اللہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا کر لے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اس ماہ مبارک میں جہنم سے آزاد کر دے، آمین، اور جنت الفردوس کے اندر جگہ دے دے۔ کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ رات اور دن کے اندر بے شمار لوگوں کو رمضان کے مہینے میں اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دعوۃ مستجابۃ، اور رمضان کے مہینے میں رات اور دن کے اندر اللہ رب العالمین ہر مسلمان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں دعا کرتے رہیے، ہر وقت آپ دعا کریں، اور بالخصوص افطاری کے وقت میں بھی دعا کریں۔ افطاری کے وقت میں بھی دعا کرتے رہیں۔ آپ مسجد میں آ جائیں اور بیٹھ کر کے وہاں پر آپ دعائیں کریں، ہاتھ اٹھا کر کے بھی آپ دعائیں کریں، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ دعا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح شام آپ دعائیں کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ افطاری وغیرہ رکھ کر کے چپکے نام کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا مانگ لیے۔ آج کل رسمن لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ رسم و رواج کے طور پر جو لوگ کرتے ہیں، اجتماعی دعا کرتے ہیں، کھانا وغیرہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ وہ لمحہ ایسا، افطاری کا لمحہ ایسا ہے جس وقت اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، سن لیجیے۔ تو اس وقت دعائیں کیا کریں؟ جو لوگ بھی پریشان ہیں، اپنی زندگی کے مسائل سے پریشان ہیں، آپ اپنی پریشانی کا حل رمضان کے مہینے میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور خاص طور سے جب دعا کی بات آ گئی ہے تو میں آپ کو مختصر طور پر یہ بات بتلا دوں میرے دوستو کہ سورہ البقرہ کے اندر اللہ نے رمضان کے بارے میں چند باتیں بیان کی ہے۔ ہم نے تمہارے پر روزہ فرض کیا، قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، تم روزے کی حالت میں جو ہے اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ۔ یہ ساری باتیں اللہ نے سورہ البقرہ کے اندر بیان کی ہے۔ اور رمضان اور روزے کے احکام و مسائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بیچ میں اللہ نے دعا کی آیت بیان کی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ رمضان کے مسائل کے بیان میں اوپر بھی رمضان کے اور روزے کے مسائل ہیں، نیچے بھی رمضان کے اور روزے کے مسائل ہیں، بیچ میں دعا کی آیت ہے۔ اس کا معنی و مفہوم مفسرین کرام نے یہی لکھا ہے کہ رمضان اور دعا ان دونوں کے درمیان میں بہت گہری مناسبت ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، تو رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام کریں، اور بالخصوص سحری کے وقت میں سن لیجئے، خاص طور سے ہم اور آپ کیا ہے سحری کے وقت میں جاگتے ہیں تو بس ایسے ہی وقت پاس کر دیتے ہیں۔ سحری کھاتے کھاتے آپ دعا کر لیا کیجئے،
پانی پیتے پیتے آپ دعا کر لیا کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو سحری کا وقت ہے یہ لمحہ اور یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سمائے دنیا پر آیا ہوا ہوتا ہے اور اللہ خود اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کر دوں. ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ وہ انسان مجھ سے مغفرت چاہے تو میں اسے بخش دوں. یہ اللہ خود کہتا ہے. جو چاہیے آپ مانگیے سحری کے وقت میں. اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے نیک لوگوں کی صفات بھی یہی بیان کی ہے. جنت میں جانے والے لوگوں کی صفات بھی یہی بیان کی ہے. جو اللہ کے ولی ہوتے ولیوں کی پہچان اور ولیوں کی نشانے بھی اللہ نے یہی بیان کیے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. تو سحری کے وقت میں آپ استغفار کر لیا کیجئے. سحری کے وقت میں آپ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ لیا کیجئے. جو بھی دنیا و آخرت کی خیر اور بھلائی ہے آپ مانگ لیا کریں میرے دوستو. اگر آپ مانگیں گے اور جیسا اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا اور اللہ نے عطا کر دیا تو آپ سے بڑا خوش نصیب اور کون ہوگا میرے دوستو. تو دعا مانگیں گے نہیں مانگیں گے؟ تو میرے دوستو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. ایک روایت کے اندر ہے کہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. ایک روایت کے اندر ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب السماء اور فتحت ابواب الجنہ. 3 دروازوں کا ذکر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا. اور رمضان کا عید کا چاند نظر آنے تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں. تو ہم کو اور آپ کو رحمت بھی چاہیے اور ہم کو اور آپ کو اللہ کی جنت بھی چاہیے اور اللہ رب العالمین کا رحم و کرم بھی چاہیے. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے. جہنم کے بھی دروازے بند کر دیے جاتے. یہ سب رمضان کے مشہور و معروف خصائص اور فضیلتوں میں سے جس کو ہر انسان اور ہر مسلمان جانتا ہے. تو میرے دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو رمضان کا مہینہ جس کے اندر اللہ اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور سب سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے. سب سے زیادہ پورے سال میں لوگ ربیع الاول کے مہینے کو سب سے بڑا مہینہ سمجھتے ہیں. نادان ہے وہ لوگ، بیوقوف ہے وہ لوگ. رمضان سے بڑا کوئی اور مہینہ نہیں ہے. اگر ربیع الاول مہینے کی کچھ اہمیت ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو ربیع الاول کے فضائل بتلاتے. لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ رمضان سب سے عظیم مہینہ ہے. رمضان خیر و برکت والا مہینہ ہے. رمضان مغفرت والا مہینہ ہے. رمضان اپنے آپ کو جنت میں داخل کرانے کا مہینہ ہے. رمضان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کا مہینہ ہے. سن لیجئے عبادت کرتے ہوئے یہ نہیں کہ انسان رمضان میں مر گیا تو سیدھا جنت کے اندر. بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو مرا شرابی کبابی جیسا بھی تھا سب سیدھا جنت کے اندر. سب جھوٹی بات ہے. ایسا نہیں ہے. رمضان کے اندر جو مرے گا جہنم کے اندر جائے گا، عذاب قبر بھی ہوگا. سن لیجئے. ہاں روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان مرے گا تو جنت کے اندر جائے گا. سن لیجئے رمضان کے مہینے کے اندر کافر نہیں مرتے کیا؟ آج ہی کسی کی لاش لے جائی جا رہی تھی. مرتے کہ نہیں مرتے؟ شرابی بھی مرتے ہیں، ہر کوئی مرتا ہے. روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر کے جو انسان مرے گا سیدھا جنت کے اندر. یہ حدیث ہے میرے دوستو. تو انشاءاللہ یہیں سے ہم اگلے خطبہ جمعہ بیان کریں گے روزے کے فضائل اور روزے کی خصوصیات اور روزے کی اہمیت. ان ساری باتوں کا ذکر ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر بیان کریں گے. آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.